گئی چادر جفائے شمر ستمگر سنانے آئی ہوں، کہا ایمان کے اکبر منانے آئی ہوں۔ ہوا نہ بیاہ پرارمان مر گئے اکبر، میں تیری لاش کو دولہا بنانے آئی ہوں، کہا ایمان کے اکبر منانے آئی ہوں۔ کشا کشا مجھے دربار لے گئے آدھا، چلو وطن میں تمہیں اب بلانے آئی ہوں، کہا ایمان کے اکبر منانے آئی ہوں۔ میں اپنے عشق مسلسل کی بند کر لڑیاں، میں اپنے عشق مسلسل کی باندھ کر لڑیاں، تیرے جنازے پہ صحرا چڑھانے آئی ہوں، کہا ایمان کے اکبر منانے آئی ہوں۔ ہزاروں ٹھوکر کھائے ہے اس ضعیفی میں، تیرے شباب پہ آنسو بہانے آئی ہوں، کہا ایمان کے اکبر منانے آئی ہوں۔ جوان بیٹ کی میت ضعیف ماں دیکھے، مگر نصیب کا لکھا مٹانے آئی ہوں، کہا ایمان کے اکبر منانے آئی ہوں۔ اندھیرے دشت میں تم سوئے ہو میرے بیٹا، چراغ حسرت و ارمان جلانے آئی ہوں، کہا ایمان کے اکبر منانے آئی ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلب ہے کہ بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے، بیمار آدمی کی دوا کربلا میں ہے، تو آدم نواز خاک شفا کربلا میں ہے، آدم نواز خاک شفا کربلا میں ہے، تو قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملک، قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملک، جنت کی ساری آب و ہوا کربلا میں ہے، جنت کی ساری آب و ہوا کربلا میں ہے، تو ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ہم دبئی میں ہیں، بطور خاص کہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ہم دبئی میں ہیں، لیکن دل و دماغ میرا کربلا میں ہے، لیکن دل و دماغ میرا
کربلا میں ہے. ایک نعرہ صلوات. مولا عباس کے حوالے سے کہ خود شیر ہیں جد شیر چچا شیر پدر شیر. خود شیر ہیں جد شیر چچا شیر پدر شیر. نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر. نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر. ارے پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. پلکے ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کے پسر شیر. کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کے پسر شیر. ارے ٹلتے نہیں میدان سے یہ پیشہ ہے انہی کا. ٹلتے نہیں میدان سے یہ پیشہ ہے انہی کا. وہ کہتے ہیں نجف جس کو وہ بیشہ ہے انہی کا. اللہ صلوات. آخری 4 مصرع. یہ ضروری تو نہیں ہے جنگ کے میدان میں. ارے یہ ضروری تو نہیں ہے جنگ کے میدان میں. ارے تیر اور تلوار دشمن پر چلانا چاہیے. ارے کوئی پوچھے تو ذرا اصغر سے آ کے دشت میں. ارے کوئی پوچھے تو ذرا اصغر سے آ کے دشت میں. ارے کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا چاہیے. کس جگہ رونا کہاں پر مسکرانا چاہیے. نعرہ صلوات. کہاں یہ زینب نے خبر شے پر بتاؤں کیا کیا سناؤں بھیا. میں ساتھ لائی ہوں چند تحفے. میں ساتھ لائی ہوں چند تحفے. جو تم کہو تو دکھاؤں بھیا. کہا یہ زینب نے خبر شے پر. دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے. دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے تو دور بابا کا یاد آیا. باہر نے کیا خیلاب دیکھا. وہ تم کو کیسے سناؤں بھیا. کہا یہ زینب نے خبر شے پر. تمہارے سینے پا سونے والی
تمہارے سینے پاسونے والی لاحد میں آرام کر رہی ہے جو میرا عباس اس کو پوچھے کہاں سے بچی کو لاؤں بھیا کہا یہ زینب میں خبر شے پر جو میرا والی مجھے بلائے جو میرا والی مجھے بلائے تو مجھے پا آئے گی ایک خیامہ ہے بازوؤں پر نشہ رسنے کے میں سامنے کیسے جاؤں بھیا کہا یہ زینب میں خبر شے پر کہا یہ زینب نے خبر شے پر لاحد پا اماں کی جاؤں گی میں لاحد پا اماں کی جاؤں گی میں لاحد پا اماں کی جاؤں گی میں تمہارا کرتا سپرد کر کے جو تم کہو تو سلام کر کے جو تم کہو تو سلام کر کے میں اپنے بازو دکھاؤں اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا پیاسی ہے سکینہ یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا پیاسی ہے سکینہ مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ پانی نہ ملا جب بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ شام آ گئی جب چھان
اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ پانی نہ ملا جو بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی کچھ اور بھی بھر جاتی کچھ اور بھی بھر جاتی ہے یوں تشنہ دہانی بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ پانی نہ ملا جو بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ بابا سے بلند سلوات بابا سے بلند سلوات زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے بابا سے بلند سلوات یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو ہے اس میں خون حسین کا ہے تیرا
وفا کے ہونٹوں پہ مہر سکوت کیسی ہے، حسین پاس ہے عباس کچھ کلام کرو، کہا سکینہ سے زینب لاش غازی پر نب ملیں گے چچا آخری سلام کرو، بچشم نم کہا بیمار سے یہ زینب نے ہے بے کفن میرا بھائی، کچھ انتظام کرو، جب آئی شام میں غریباں تو بولے اہل حرم، اندھیروں اب تم ہی پر دے کا انتظام کرو، سکینہ مر گئی، زینب نے آہ بھر کے کہا، اسیروں ماتم بنتے شاہ انام کرو، او چلی جو لاش سکینہ تو چیخ اٹھی زینب، نہ ایسا چاند سپرد زمین شام کرو، صلوات بابا جی۔
مولانا صاحب نے کل جناب مختار کا ذکر کیا تھا، انہی کی توسط سے مرثیہ پیش کرتا ہوں. بآواز بلند نعرہ صلوات. برائے خصوصی جناب میر مختار علیہ السلام بلند تر صلوات. مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے کو تیار ہوئے. جتنے قاتل تھے شہیدی کے گرفتار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے. اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مار، بھولیو شمرو سینانار عمر کو مار، بھولیو شمرو سینانار عمر کو. ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شعر ہو گئی سید سجاد کی مقبول دعا، ملاقات ہوا شکر خداوند اولا لائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا. پوچھا کیوں عرش معلا کو ہلا یا زار، تیرے معصوم کو کیوں ڈھونڈنے لگا یا زار، تیرے معصوم کو کیوں تو نے لگایا زار. جو ستم تو نے کیا ان کا مجھے حال سنا، ہاتھ کو جوڑ کے یہ ستم ہارانے کا. اور تیر چھت میرے ترکش میں وطن سے جو چلا، تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا. خوب پھر والے پیغمبر کو رلایا میں نے، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا میں، تین تیروں کو نشانے پہ لگایا. ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا. مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا. میری بیدا سے بچوں نے نہ پایا پانی، تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی، تیر ایک مار کے سب میں نے بہایا پانی. دوسرے تیر کا اب حال میں کرتا ہوں، میں لائے اصغر کو جو میدان میں شاہد ہوتا، اس قدر پیاس کی شدت کے ایٹھی تھی زبان، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شہن. تمہیں کو کیسے غضب خالق قہار، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار، میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار. گر
آئے گا ان کو کہ ہم تشنادا رحم شاید انہیں آ جائے ہے مجھے تو جس گھڑی روکے یہ بچے سے کیا شہن سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے جتنے سردار تھے مشکوں سے سب دھونے لگے فوج کے جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے فوج کے جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے جب بن سعد میں لشکر میں طلعت آیا گھبرایا ہوا پاس میرے علیہ کا جلد کر کام تمام اس کا نہ کر دے ذرا میں نے ایک تیر سشہبا جو ادھر کو پھینکا میں نے ایک تیر سشہبا جو ادھر کو پھینکا میرے کی تین دونوں کو برابر توڑا بازوے شاہ گلوے علی اصغر توڑا بازوے شاہ گلوے علی اصغر توڑا حاکم سلطنت نعرہ سلوات انہیں درباروں سے بلند سلوات بھیج دیں کیونکہ میں وہاں تشریف لا چکے ہیں لہذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سے درخواست ہے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ممبر کے قریب ہو جائیں عزیزو ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بنارس میں مولانا سید احمد حسن صاحب قبلہ کی جو خود مرحوم ہو چکے ہیں اور امام جمعہ بھی تھے وہ بنارس جمعہ مسجد کے اور ایمانیہ کے پرنسپل بھی تھے ان کی اہلیہ کا آج انتقال ہو گیا ہے کیونکہ ان کے دونوں بیٹے باہر ہیں ایک امریکہ میں مجلس پڑھ رہے ہیں غالباً اور کہیں ہیں لہٰذا ان کی واپسی تک کل ان کی تکفین ہوگی اس لیے کل میں انشاءاللہ بقول مولانا کے جو حکم ہے شریعت کا اس کے تحت کل میں اعلان کروں گا ان کے نام کا اور نماز وحشت کا جو بیمار ہیں ان کے لیے پروردگار عالم سے میں دعا کر رہا ہوں ایک رضا بچی ہے جو بامبے میں ہاسپٹلائز ہے اور ایک مومن نے سوریا بھی جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہے پروردگار عالم سب کو محمد والے محمد و بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے ہم دعا گو ہیں سورہ فاتحہ کے لیے کہ بانیان حسین زہرا کے مرحومین آپ حضرات کے تمام مرحومین تمام علماء اعلام تمام مرجع اعظام تمام شہید اسلام اور انہی کے ساتھ حسن ظہیر ابن علی حسن اور ہماری والدہ کو ایک بار الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سورہ فاتحہ ایصال کرنا ہے میں نے جملوں کے ساتھ بس بس سر گزارش کو مولانا ذاکر العبید جناب سے تہذیب حسن صاحب کے بعد ممبر پہ تشریف لائیں ایک بار باواز بلند صلوات بھیج دیں فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الرحمة والشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض طيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھتے محمد وعلى محمد. حضرات ذوی الاحترام، جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا کہ ایک عشرہ جو 40 کے سلسلے کا تھا وہ کل مکمل ہوا. آج سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے اور نئے عنوان کے تحت ہوگا، مگر دن بھر بہت سارے فون آئے، بہت سارے لوگوں کی گزارش ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ اس موضوع پہ، کچھ اس موضوع پر، کوئی کہہ رہا ہے جناب مختار پہ پڑھیں، مختار نامہ پڑھیں، کوئی کہہ رہا ہے اجتہاد پہ، عزاداری پہ، قرآن پہ. بہرحال ابھی طے نہیں ہو پایا. عارف صاحب کو بھی فون لگایا. بہرحال میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، ہو سکتا ہے کل تک پھر اور مشترک ہو جائے. آج کم افراد ہیں مگر میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور ایسا ہی آفاقی موضوع ہم نے لے لیا کہ بعد میں جو چاہے پھر اس میں سیٹ ہو جائے گا. کہ مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. اس لیے کہ مشتبہ صاحب نے بھی کہا انہوں نے. بہرحال تو اس وقت جو میں اعلان کر رہا ہوں وہ معرفت اہل بیت اس عشرے کا موضوع تھا. معرفت دین اس عشرے کا موضوع ہے، اس لیے کہ دین کے کنسپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. اور کم افراد ہیں مگر ذی فہم ہیں جو روز مجلس میں آتے ہیں، اس لیے جلدی جلدی میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور بڑے اہم موضوع پہ بات ہوں گی. 10 دن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت سرسری طور سے تقریر ہو رہی ہے کہ سرسری باتوں کو آپ ایسے سن لیں. جو آیت بہت ہی مشہور میں نے پڑھی ہے، اس لیے کہ روز آپ برابر سنتے رہتے ہیں. بہت ہی مشہور آیت ہے کہ جس کے ترجمے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں محسوس ہوتی، مگر ترجمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک. یہ کوئی ترجمہ اس میں نہیں ہے. سب سے زیادہ کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی اور بھی پسند ہے، یہ زیادہ پسند ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. باقی ریلیجس ہو سکتا ہے، سمودائے ہو سکتا ہے، دین نہیں ہے. دین صرف اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. دوسری کسی بھی چیز کو اسلام دین ماننے کے لیے تیار نہیں. دین ایک بڑا سرکل ہے، بڑا سرکل ہے، اسی میں شریعت ایک چھوٹا سرکل. دین ایک بڑا دائرہ ہے، اس میں شریعت چھوٹا دائرہ ہے. دین ایک ہے جو آدم سے چلا اور قیامت تک رہے گا. دین میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر شریعتیں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہیں. 5 شریعت تھی. پہلی جناب نوح کی شریعت، پھر جناب ابراہیم کی شریعت، پھر جناب موسیٰ کی شریعت، پھر جناب عیسیٰ کی شریعت، اور آخری شریعت خاتم الانبیاء کی شریعت. تو دین کبھی تبدیل نہیں ہوا. شریعتوں میں تبدیلی آئی، شریعتوں کے قوانین بدلے، اور صرف بدلے نہیں بلکہ ایک صاحب شریعت جب گیا اور دوسرا صاحب شریعت آیا تو اس نے اس شریعت کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا اور اپنی شریعت کو نافذ کیا. کہا اب اس قوانین پر عمل نہیں ہوگا، اب جو ہمارے قوانین ہیں جو ہم بتا رہے ہیں ان کے اوپر عمل ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. چنانچہ جناب نوح نے جو شریعت 950 سال تک تبلیغ کی، جناب ابراہیم آئے وہ شریعت منسوخ ہو گئی. موسیٰ آئے، ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی. عیسیٰ آئے، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی. خاتم الانبیاء آئے، ساری چاروں شریعتیں منسوخ ہو گئی اور اب یہ قیامت تک رہیں گی. اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں کہ یہ شریعت نہ کوئی موسیٰ نے بنائی تھی نہ عیسیٰ نے بنائی تھی.
نہ شریعت کو ابراہیم نے بنائی نہ نوح نے بنائی، یہ تو قانون بتانے والے ہیں، بنانے والا تو خدا ہے۔ اسی نے قانون نوح کا بھی بنایا، اسی نے قانون ابراہیم کی بھی شریعت کا بنایا، اسی نے قانون موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی بنایا، اور اسی نے خاتم الانبیاء کا بنایا۔ تو پھر اللہ اپنے قانون کو بار بار توڑ کیوں رہا ہے؟ انبیاء کے تو یہ قوانین ہے نہیں، قوانین تو خدا کے ہیں، تو پھر یہ قانون ٹوٹ کیوں رہا؟ تو اس کے بہت سارے جواب ہیں، جو اہم جواب ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو شریعتیں ٹوٹی اور قوانین تبدیل ہوئے، تو یہ جو شریعت بنی تھی یہ ضرورت کے تحت بنی، حالات کے تحت بنی، سچویشن کے تحت بنی۔ حالات ختم، شریعت ختم، ضرورت ختم، شریعت ختم۔ جیسے آپ ٹھنڈک میں گرم کپڑا پہنتے ہیں، اب آپ گرمی آ گئی تو آپ گرم کپڑا تو نہیں پہنیں گے، اتار دیں گے۔ اب ہم پوچھے صاحب ابھی تک 3 مہینے آپ نے گرم کپڑا پہنا، اب کیوں اتار دیا؟ کہا ضرورت ختم، لباس اتر گئے۔ اسی طرح سے یہ جو شریعتیں تھیں ضرورت کے مطابق بنی، ضرورت کے مطابق بنی، ضرورت ختم، شریعت ختم۔ آپ کو میں اور ایک مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، بہت آہستہ آہستہ۔ ضرورت ختم، شریعت ختم۔ 950 سال جناب نوح کی جو پہلی شریعت تھی، نوح نے تبلیغ کی، اور صرف ایک پوائنٹ پہ تبلیغ کی، قولوا لا الہ، کہو لا الہ الا اللہ، پہچانو اللہ، پہچانو اللہ، پہچانو اللہ ایسا، اللہ ایسا، اللہ ایسا، معرفت پروردگار۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند آدمی آئے اور کہا ہاں کسی نہ کسی کو ماننا چاہیے، اور آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا وہ ہے جو طاقتور ہو، تو سب سے طاقتور پتھر ہے، یہ ٹوٹتا ہی نہیں، لہذا ہم پتھر کو خدا مانیں گے۔ جناب نوح رونے لگے اور پروردگار سے بد دعا کیا، کہا پروردگار اتنی محنت کیا اور یہ سب پتھر کو خدا مان رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلے اب ہو گیا تمہارا کام۔ اب دوسرے نبی کو شریعت دے کے جناب ابراہیم کو بھیجا، انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ کہا کیسے احمق ہو، اشرف المخلوق ہو کے تم پتھر کی پوجا کر رہے ہو۔ انہوں نے جب اتنی تبلیغ کیا تو ان کی قوم کا مزاج تھوڑا سا اوپر گیا، انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوق ہو کے پتھر کو کیوں پوجیں، اور ہم انسان ہو کے پتھر کو کیوں پوجیں، ہم انسان ہو کے پتھر کی کیوں پرستش کریں، تو کیوں نہیں۔ تو اب ان کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں یہ آیا کہ ہر پتھر لائق عبادت نہیں ہوگا، بلکہ جو پتھر تراش کے انسان کی شکل میں بنا دیا جائے۔ ابراہیم کے زمانے میں بت پرستی رائج ہو گئی۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ تو ابھی بھی اللہ تک نہیں پہنچے، یہ بت ہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہا چلے آؤ میرے پاس۔ تیسری شریعت لے کے موسیٰ کو بھیجا۔ موسیٰ نے کہا کیسے احمق ہو کہ جو پتھر کو خدا مان رہے ہو، کیسے بیوقوف ہو جو بت کو خدا مانو اور اللہ کو مانو، نہ یہ بول سکتا، نہ چل سکتا، نہ کچھ کر سکتا۔ کہا ہاں یہ بات تو آپ کی عقلی ہے کہ خدا وہ ہے جو بولے، خدا وہ ہے جو چلے، تو ہم ایسے کو مانے جو بولے بھی چلے بھی، لہذا گائے کے بچڑے کو خدا ماننے لگے اور جانور کے پرستش ہونے لگا، یہ خدا۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ توحید تک تو پہنچ نہیں پائے، تو جانور ہی پہ رک گئے۔ کہا واپس آ جاؤ۔ اب جناب عیسیٰ آئے، یہ دین لے کے آؤ، شریعت لے کے آئے، اور کہا تم کیسے احمق ہو جو پتھر کو مان رہے ہو، اب بت کو مان رہے ہو، جانور کو مان رہے ہو، اشرف المخلوق۔ کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم انسان ہو کے جانور کو کیوں مانے، کیوں نہیں انسان ہی کو خدا مان لیں۔ لہذا جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو انسان پہ آ کے رک گئے، کہا واپس آ جاؤ تم بھی تبلیغ۔ اب آخر میں خاتم الانبیاء کو بھیجا، نوجوانوں کا مجمع۔ دیکھیے یہ فکر انسان کیسے ڈیولپ ہو رہی، پہلے پتھر، پتھر کے بعد بت، بت کے بعد جانور، جانور کے بعد انسان۔ اب جب خاتم الانبیاء آئے تو انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے۔ وہ مزاج انسان کو انسان سے اٹھا کر خدا تک پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا میرا مقصد پورا ہو گیا، اب یہی آخری شریعت ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ میرا مقصد پورا ہو گیا کہ مزاج بشر کو توحید تک پہنچا دیا۔ کہا اب خدا کے بعد کچھ نہیں، یہی مقصد تھا، لہذا اب یہ شریعت قیامت تک رہنے والی۔ اب اگر میرا جملہ آپ تک پہنچ گیا تو حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں تقریر شروع کروں، یہ تو تمیدی بات ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے انبیاء کی زندگی مقصد اسلام نہیں ہے، یہ سب انسانی ذہنوں کو اسلام سے قریب کر رہے تھے۔ اسی لیے ہر نبی یہ کہہ رہا تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا
جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد. اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی جو ہے یہ مقصد اسلام ہے. یہ میں نے تکرار کیا، میں یہ جملہ یہاں کہہ چکا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ موضوع کو میں سمیٹوں. اب یہ آخری، ورنہ یہ میں پڑھ چکا، اب یہاں سے میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. اب یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا کہ یہ پیغمبر کی زندگی جو ہے، خاتم الانبیاء کی زندگی جو ہے، یہ مقصد اسلام ہے. اس لیے کہ انہوں نے توحید تک ذہن انسانی کو پہنچا دیا. اب پیغمبر نے جو مدرسہ کھولا، جو یونیورسٹی کھولی، جس میں درس دینا شروع کیا، بہت توجہ سنیں گے. ہمارے جو موضوع ہے میں نے آپ کو بتایا، 4 چیزیں ہیں معرفت دین کے لیے ضروری ہیں. 4 چیزیں: اہل بیت، قرآن، ان 4 عناصر اربع پہ یہ تقریر ہوگی. اہل بیت، قرآن، عزاداری اور مرجعیت. یہ 4 چیزیں جو بیس ہیں. یہ 10 مجلسیں اسی کے سلسلے سے آپ سماعت فرمائیں. مرجعیت، عزاداری، یہ میں کہیے گا میں تقابل کر رہا ہوں، جب تک پورے عشرہ سنیں گے نہیں کوئی فیصلہ نہ کریے گا آپ. اب آئیے میں آپ کو بیس بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شیعہ مذہب ہے، اس مذہب کی بنیاد کتنی زیادہ مضبوط ہے اور کتنی زیادہ کنکریٹ. آج کی جو میری تقریر ہوگی یہ مرجعیت کے اوپر ہے، پھر عزاداری، پھر اہل بیت تک ہمیں آنا. آج کی تقریر مرجعیت کے اوپر. ہمارے مذہب کی بنیاد کتنی مضبوط ہے وہ آج سنیں. جس لیے کہ جس عمارت کی بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنی وہ عمارت مضبوط ہوگی. جتنی بنیاد کنکریٹ مضبوط ہوگی اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. بہت سارے سوالات نیچے بچے کرتے ہیں، لہذا میں نے ضروری سمجھا اپنے اوپر واجب کہ میں یہ بات کو آج کہہ دوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں تقلید یا مرجعیت کوئی پیری مریدی نہیں ہے کہ ایک پیر مر گیا دوسرا پیر آ گیا، ایک مرشد مر گیا دوسرا مرشد آ گیا، ایک سجادہ نشین مر گیا دوسرا سجادہ نشین آ گیا. ہمارے ہاں مرجعیت علم کی بنا پہ، ہمارے ہاں مرجعیت علم کی بنا پہ ہے. یہ پرستش نہیں ہے، تقلید کے کنسپٹ کو آپ سمجھ. یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ علم کی بنا پر ہے، یہ علم کا سجدہ ہو رہا ہے، یہ علم کی پرستش ہو رہی. اور یہ علم کتنا مضبوط ہے وہ آپ سماعت فرمائیے. ہمارے ہاں جو ہماری فقہ جعفری ہے، ہماری فقہ جعفری ہے، اس کی بنیادیں کتنی زیادہ مضبوط اور استوار ہے وہ آپ دیکھیں. ہم نے 23 سال، کم افراد ہیں مگر پیغام دور تک جائے گا، ہم نے 23 سال براہ راست بس میں پیغمبر سے علم لیا. نہیں سمجھا آپ؟ ہم نے 23 سال مکے اور مدینے میں جو محمد کی یونیورسٹی تھی حضور کی، اس میں ہم نے داخلہ لیا پہلے دن سے، پہلے دن سے اور آخری وقت تک کوئی کلاس ہم نے ناگا نہیں کیا. اب ہم نہ سمجھے تو میں کیا کروں. اور جو حضور کا عصمت میاب بیان تھا وہ روزانہ ہم سنتے تھے. پیغمبر کا یونیورسٹی کے ہم پہلے طالب علم تھے اور اپنے کلاس کے، آصف صاحب، اپنے کلاس کے ہر پیچھے ایک حدیث ہے، ہر جملے کے پیچھے. میرا کوئی جملہ لفاظی نہیں، سب کے پیچھے ایک حدیث ہے. زیر ممبر پوچھے گا میں بتا دوں. ہم اپنے کلاس کے ذہین طالب علم تھے. جو پیغمبر کا مدرسہ تھا اس میں سب نے نام لکھایا تو ہم سب کے جیسے نہیں تھے. ہم ذہین طالب علم تھے، بوکس نہیں تھے، اور اپنے کلاس کے مانیٹر تھے. اپنے کلاس کے مانیٹر تھے. اگلی صف میں بیٹھتے تھے، اگلی صف میں بیٹھتے تھے، حافظے سے کام لیتے تھے. جب تیز طالب علم ہوتا ہے تو استاد اس کو کلاس کا مانیٹر بناتا. ہم اپنے کلاس کے مانیٹر تھے. مانیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ بوکس طالب علم یہ بھول جائے تو یہ بتائے استاد نے یہ کہا، استاد نے یہ کہا. نہیں ذہن آپ کا جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا تو حدیث سنا دو. ہم اپنے کلاس کے ذہین طالب علم تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پہ لوگ ہم ہی سے پوچھتے تھے ابھی ابھی رسول اللہ نے کیا کہا تھا. ہم کالا آنے فل رسول اللہ، ابھی ابھی رسول اللہ نے کیا کہا تھا. تو ہم بتاتے تھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. ہم یاد کر لیتے تھے.
तो हम बोकस तालिब इल्म नहीं थे। 23 साल हमने बराह रास्त डायरेक्ट पैगंबर से इल्म लिया। 23 साल। 23 साल के बाद जब समय रसालत खामोश हो गई ज़ाहिरी एतबार से, तो हमने इस दरवाजे को छोड़ा नहीं, और उसी दरवाजे पे हम बैठे रहे। और दूसरा सिलसिला इसमत जिसको इमामत कहते हैं, वहां पे हम बैठे रहे और बराह रास्त 12 के 12 इमामों से इल्म लेते रहे। ये के बादीगरे उनसे इल्म लेते रहे। 23 साल हमने बराह रास्त पैगंबर से इल्म लिया, और 23 साल के बाद हमने 250 साल बराह रास्त मासूमीन से इल्म लिया। यहां तक कि इन सारी चीजों को याद रखिए, लिखते रहिए कलम कागज लेके, ये सब लोग नहीं बताएंगे ना पढ़ेंगे, बहुत टफ मौजू है जो मैं सुना रहा हूं। यहां तक कि 260 साल 260 हिजरी तक हमने गैबत इमाम सोहरा का 260 हिजरी तक हमने बराह रास्त मासूम से इल्म लिया, जिसमें कोई गैर मासूम शामिल नहीं। 260 साल अपने अइम्मा से इल्म लिया जो मासूम है, और 23 साल पैगंबर का इल्म। इस तरह से हमारे इल्म की बुनियाद 283 साल बराह रास्त मासूम से है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब किसी के पास इतना मजबूत दीन हो तो बताए। 283 साल बराह रास्त मासूम से हमने डायरेक्ट आमने सामने बैठकर दिनों रात इल्म लिया। आमने सामने बैठकर दिनों रात इल्म लिया 283 साल मासूम से। हालांकि बहुत सारे नशेब व फराज आए, मगर हम वक्त के आंधियों के साथ बहे नहीं, इसी दरवाजे पर बैठे रहे और हमने बराह रास्त मासूम से 283 साल इल्म लिया। एक चीज बहुत इशारे में सरसरी तो होकर मैं गुजर जा रहा हूं, इसलिए कि यह ना बताऊंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। हमारे अइम्मा के जमाने में इज्तिहाद का दौर और लोगों ने शुरू किया, मगर हमारे यहां नहीं शुरू हुआ। हम इज्तिहाद में पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जरूरत समझी, हमने नहीं समझी। इसलिए कि हमारे यहां जब यकीन का दरवाजा खुला है, तो हमें इज्तिहाद के दरवाजे की जरूरत क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे यहां जब असले इमाम मौजूद है, तो हमें इज्तिहाद करने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ जब असले इमाम मौजूद है, तो हमें इज्तिहाद करने की और अपनी रिसर्च और जुस्तजू और तलाश की जरूरत नहीं थी। वहां तो गए, सामने यह मसला पूछा, फौरन जवाब, यकीन का दरवाजा खुला। मगर जिन लोगों ने इज्तिहाद किया, वहां कुरान, हदीस, इस्तेहसान और कयास बुनियाद रखी गई। इसको बहुत याद रखिएगा, इस्तेहसान और कयास। इस्तेहसान के माने यह होता है, मेरी मजबूरी है कि मैं वजाहत करूं, इस्तेहसान के माने यह है कि मुज्तहिद को यह पावर और अख्तियार है कि अफजल को होते हुए मफजूल को अफजल पे फौकियत दे दे। मुज्तहिद को यह हक हासिल है कि अफजल को होते हुए मफजूल को फौकियत दे दे। मिसाल, अभी यह पंफलेट बढ़ जाए कि इस वक्त की जो मजलिस है वो मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब या तालिब जौहरी साहब पढ़ेंगे। ठाठा मारता हुआ मजमा पूरा दुबई का आया अतहर साहब के नाम पे और तालिब जौहरी साहब के नाम पे। मजमा भर गया और अतहर साहब और तालिब जौहरी आगे बैठ भी गए जिनका ऐलान था। अब यहां के मुज्तहिद है वो खड़ा हुआ और लाउड स्पीकर पे ऐलान किया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें बर्रे आजम में इन दोनों से बड़ा कोई खतीब नहीं है, आलिम नहीं है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस वक्त हालात और सिचुएशन का तकाजा यह है कि यह मजलिस तहजीब साहब पढ़े। इसको इस्तेहसान कहते हैं। अब इससे ज्यादा मैं मिसाल नहीं दे सकता अहले बैत के हक को दबाने के लिए। इस्तेहसान का यह पावर उसको दिया गया, तो यह खास और इस्तेहसान था जो पाया जाता। मगर हमारे यहां चूंकि यकीन का दरवाजा खुला हुआ था, लिहाजा हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। हम इमाम के दरवाजे पर बैठे हुए थे। हमने बराह रास्त मासूम से इल्म लिया। 23 साल पैगंबर से इल्म लिया, उसके बाद अपने अइम्मा से इल्म लिया, और 260 हिजरी तक हमारे पास कोई गैप नहीं है। यगे बाद दीगरे मासूम रहते रहे और उनसे हम दीन सीखते रहे और दीन जानते रहे। यह हमारे इल्म और मजहब की कंक्रीट बुनियाद।
اب یہ ایک بڑا جملہ ہے, کم افراد میں اگر پیغام جہاں تک جائے پہنچا دیجئے گا کہ اس کے بعد 260 ہجری میں غیبت صغرا کا سلسلہ شروع ہوا اور امام غیبت صغرا میں چلے گئے سن 260 ہجری میں. مگر ہماری ہمت نہیں پڑی کہ امام پردہ غیب میں گئے ہو اور ہم نے اجتہاد شروع کر دیا ہو. 260 ہجری میں امام غیبت صغرا میں گئے مگر ہم نے اجتہاد شروع نہیں کیا, بلکہ نوابین کا زمانہ گزرا, نائبین کا زمانہ گزرا, اور یہ کے بعد دیگرے امام کے 4 نائب آئے اور یہ چاروں کا پیریڈ ملا کے 69 ایئرس بنتا ہے, 69 سال, 69 ایئرس. غیبت صغرا کا سلسلہ جو ہے وہ 69 ایئرس ہے. اب اگر یہاں کا مجمع نہیں سمجھے گا تو میں کہاں سمجھاؤں جو آپ انگریزی اور ساری چیزیں ماڈرن ملک میں ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ 69 ایئرس ہمارے علماء کا ہاؤس جاب ہے. نہیں آپ کا ذہن پہنچا, میں پھر وضاحت کروں. 69 ایئرس ہمارے علماء کا ہاؤس جاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فوراً 260 ہجری میں اجتہاد شروع نہیں کیا, بلکہ 69 ایئرس تحت نظر معصوم دین چلانے کا تجربہ حاصل کیا. جیسے کوئی ڈاکٹر ہے جو پڑھنے کے بعد فوراً ڈاکٹری نہیں شروع کرتا, بلکہ کسی ڈاکٹر کے یہاں رہ کے کچھ دن تجربہ حاصل کر کے تب آزاد پریکٹس کرتا. کوئی وکیل وکالت پڑھنے کے بعد فوراً پریکٹس نہیں شروع کرتا, بلکہ کسی تجربے کار وکیل کے ساتھ رہ کے تجربہ حاصل کرتا ہے. ویسے ہی ہم نے فوراً اجتہاد نہیں شروع کیا, بلکہ 69 ایئرس امام کے ساتھ رہ کے دین و شریعت کے مسائل کو سمجھنے کا سلیقہ امام سے سیکھا. سلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو 283 سال ہم نے علم براہ راست معصوم سے لیا. 283 سال کے علم کے بعد بھی ہم خود مختار ہو کر اجتہاد ہم نے نہیں شروع کیا, بلکہ 69 ایئرس غیبت امام میں ہم نے اپنا ہاؤس چاپ مکمل کیا. یہ ہمارے دین اور مرجعیت کی بنیاد اتنی استوار ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کی بنیادیں مضبوط نہیں تھی وہ 2-4 قدم چل کر رک گئے. بحمد اللہ خدا کا شکر ہے کہ 69 ایئرس جب ہم نے ہاؤس چاپ کر لیا اور علی سمری جو آخری نائب تھے جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے امام کا پیغام پہنچا دیا کہ اب ہم سے کوئی نہیں مل سکتا, اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں. لہذا حافظا لدین وقائدا لنفس ومخالفا لہوا مطیعا للامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اب تمہیں میں سے چاہیے کہ کچھ لوگ ریسرچ اور اجتہاد کے لیے دین کے معاملے میں ہماری روایات اور آیتوں کی طرف توجہ کریں اور ریسرچ کریں اور اس کے بعد اجتہاد کریں, اور جو نہیں کر سکتے فللعوام ان یقلدوا, تو عوام کو چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی تقلید کریں. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لالچی نہ ہو اور حریص دنیا نہ ہو اور مطیع امر مولا ہو. اب اس سے کہا یہ جاتا ہے کہ مولا سے مراد یہاں پروردگار ہے, مطیعا للامر مولا یا امر مولا کے مطیع. مگر امام نے ایسی لفظ رکھی جو تینوں کے لیے بولی جاتی ہو. غدیر میں پیغمبر نے کہا اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب یہ کہا کہ اس کی جو ہے تقلید کی جائے گی. اب یہ سلسلہ 329 ہجری سے شروع ہوا. 329 ہجری سے ہمارے ہاں اجتہاد شروع ہوا اور ہمارے ہاں کے پہلے مجتہد شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں جو 329 ہجری میں مسند اجتہاد پر فائز ہوئے. یہ ڈاٹے آپ کو میں نے بتا دی. اب آئیے ذرا ٹھہریے. یہ 69 ایئرس کا جو پیریڈ ہے جس کو غیبت صغرا کہتے ہیں, جس کو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے علماء کا ہاؤس جاب ہے, یہ پیریڈ میں اجتہاد نہیں تھا. چونکہ امام موجود تھے, سب نہیں مل سکتے تھے مگر نائب مل سکتے تھے, لہذا ہم نے اجتہاد کا دروازہ نہیں کھولا, اس لیے کہ ابھی بھی یقین کا دروازہ کچھ لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا. لہذا پوری دنیا کے اہل بیت کے چاہنے والے آتے تھے اور نائبین کے پاس اپنے مسائل رکھتے تھے اور کہتے تھے امام سے پوچھ کے بتائیے, تو کہتے تھے ٹھیک ہے کل آنا ہم بتائیں گے. وہ امام کے پاس جاتے تھے اور تحریری یا زبانی جواب لے کے آتے تھے. بعض جوابات تحریری ہوتے تھے, بعض زبانی ہوتے تھے.
अब इतने बड़े मजमे से मैं एक बात पूछ रहा हूं किबला के सामने, पता कैसे चले शियों को, पता कैसे चले कि ये जवाब हुसैन इब्न रौ का है कि इमाम जमाना का है? पता कैसे चले शियों को कि यह जवाब इमाम ने दिया है कि अली समरी अपने हाथ से लिख के घर से बाहर आ गए? पता कैसे चले? हमें यकीन, फेथ कैसे आए, हमें भरोसा कैसे आए कि यह जवाब हमारे इमाम जमाना का है? यह अली समरी अपनी मोहर मार के नहीं लाके दे रहे हैं, या हुसैन इब्न रौ नहीं दे रहे हैं, यह जवाब इमाम का। हमें कैसे यकीन आए, शियों को कैसे यकीन आए? तो अब बात जुमला में कह रहा हूं, इमाम जो जवाब देते थे वो आलिमाना नहीं देते थे, इमामाना देते थे। और इमाम के हर जवाब से शान इमामत टपकती थी, हर जवाब से शान इमामत टपकती थी, इमाम के हर जवाब से शान इमामत टपकती थी। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊं कि यह 69 न्यास जो गैबत सुगरा का सिलसिला है, 69 न्यास तक उलमा से जवाब मांगा जाता रहा, नाइबीन से, और वह इमाम के पास से लाते तो कहते थे इमाम जमाना ने ये कहा, इमाम ने ये कहा, इमाम ने ये कहा, इमाम ने ये कहा, इमाम की ये तहरीर, इमाम का ये जवाब, इमाम का ये जवाब, इमाम का ये जवाब। सवाल यह है कि उन शियों को कैसे पता चले कि ये जवाब इमाम का है, हुसैन इब्न रौ का नहीं है, अली समरी का नहीं है, ये इमाम की तरफ से आया? तो इमाम इस बात का खास ख्याल रखते थे, बहुत तवज्जो सुनिएगा जहां जहां मेरी आवाज का फैलाव, इमाम इस बात का खास ख्याल रखते थे कि हर जवाब में शान इमामत टपके, हर जवाब में शान इमामत टपके, और इमाम का कोई जवाब आलिमाना नहीं होता था, मैं उर्दू में बोल रहा, इमामाना होता था। अब आप पूछेंगे आलिमाना और इमामाना में क्या फर्क है, तो मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर से आप इंडिया से गए ज़ियारत पर, यह सोच के रट के गए यहां से कि आयतुल्लाह सिस्तानी से हम 10 मसले पूछेंगे, सुबह शाम रट रहे हैं। आप इराक पहुंचे याद, होटल में पहुंचे याद, नजफ पहुंचे याद, सुबह में जवाब मुलाकात का टाइम मिला, होटल से निकले याद। अब जब आप क्यों में लगे और लाइन में लगे और सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है, ये चेक और वो चेक, ये सारे धागे काट दिए जा रहे हैं, इस मशीन से उस मशीन से हाथ मिलाना, दूर खड़े रहना, मामा न छूना, ये इतना वहां पे हंगामा है कि आप भूल भाल गए। जब आगे सिस्तानी के सामने आप पहुंचे तो इतनी उजलत में आप भूल गए और आपको बातें मत करी भाई आगे बैठ के। जब आगे सिस्तानी के पास पहुंचे आप, तो आप भूल भाल गए और आपको सिर्फ 5 मसला याद रहा। आपने 5 मसला उनसे पूछा, 5 को उन्होंने जवाब दे दिया। आप 10 सोच के गए, 5 भूल गए, 5 याद रहा, 5 आपने पूछा, 5 का उन्होंने जवाब दिया। आप होटल पे आए, जब होटल पे आए तो सर पीटने लगे, अरे भाई क्या बताएं, वो जो 5 अहम था वही तो भूल गए, जो 5 अहम था वही तो भूल गए, जो 5 अहम था वही। यह है आलिमाना जवाब, जितना सवाल उतना जवाब, जितना सवाल उतना जवाब। इमामाना जवाब, एक आदमी 350 किलोमीटर का सफर करके बसरे से बगदाद आया अली समरी के पास 10 सवाल लेके। जब अली समरी के पास आया लिखाने के लिए तो 5 भूल गया और 5 उसने लिखाया कि ये 5 सवाल चाहिए, और 5 उसके दिमाग से निकल गया। अली समरी जब गए इमाम के पास, कहा यह बगदाद से ये आया अशिया, ये 5 सवाल लेके आया। इमाम ने कागज उठाया, सवाल नंबर 1 का जवाब ए, सवाल नंबर 2 का जवाब ये, सवाल नंबर 3 का जवाब ये, सवाल नंबर 4 का जवाब ये, सवाल नंबर 5 का जवाब ये। उसके बाद मोटे कलम से लिखा नोट, जब तुम बसरे से आए थे बगदाद तो तुम्हारे दिल में 10 सवालात थे, मगर हमारे नायब को तुमने 5 ही बताए जिसके जवाब मैंने लिख दिए। वो जो 5 तुम्हारे जहन में था जो तुम भूल गए, वो सवालात ये है, उसके जवाबात ये है। सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो जो 5 सवालात तुम भूल गए थे, वो सवालात भी ये हैं और उसके जवाबात भी ये। ये इमाम लिख के अपनी मोहर मारते थे ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि ये जवाब इमाम की तरफ से है। तो बार बार इमाम ये करते थे कि शान इमामत उन मसाइल से टपके और पता चल जाए कि यह जवाब इमाम की तरफ से है, यह जवाब इमाम की तरफ से है। गैबत सुगरा में यह काम हर नाइबीन के ज़माने में होता रहा कि इमाम के सारे मसाइल से शान इमामत टपकती थी।
اور وہ لکھتے تھے یہ بھول گئے، یہ ہو گیا، یہ تو میں نے مثال دی یہ سمجھانے کے لیے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں جو غیبت صغریٰ میں ہو رہے تھے. اور امام ان سارے باتوں کو ہر وقت ہر آن امام یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ہو کہ یہ جوابات سب امام کے ساتھ آ رہے ہیں، امام کی طرف سے آ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ڈیٹوں کو یاد رکھیے گا. 329 ہجری میں امام نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں. اب یہ سلسلہ بند ہو گیا جو غیبت صغریٰ کا تھا، لہذا اب تمہارے اندر ہی کچھ لوگ پیدا ہو جائیں جو دین کے مسائل کو جانیں اور اجتہاد کریں. اب 329 ہجری سے یہ اجتہاد شروع ہوا. یہ اپنے دماغ میں ابھی روکیے اس کو، بس ڈیٹ یاد رکھیے گا 329. اور پہلے مجتہد شیخ صدوق. ہمارے علم کی بنیاد آج کا موضوع جو ہے وہ علم کتنا مضبوط ہے، کنکریٹ ہے. وہ 283 سال ہم نے براہ راست معصوم سے علم لیا. پیغمبر کے پاس بیٹھے، پھر امیر المومنین کے پاس بیٹھے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو 14 تھے یہ سب معصوم تھے، جس میں یہ 13 شہزادی کو الگ کریں تو یہ 13 کا سلسلہ پیغمبر کے بعد سے اور 12 امام کا جو ہوتا ہوا چلا، یہ سب معصومین کا دور تھا جو دین بتا رہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ اس عمارت کے اوپر 50 منزلہ عمارت تیار کر دیجیے تو لوگ ہنسنے لگیں گے. معیز پڑھیے یہی اچھا کام ہے، انجینئرنگ نہ پڑھائیے. ہم نے کہا کیوں، کیا دبئی میں 50 منزلہ عمارت نہیں ہے؟ کہا ہے، ضرور ہے، مگر اس پر نہیں بن پائے گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کو 50 منزلہ عمارت بنانے کے لیے 40 فٹ نیچے کھودنا پڑے گا اور موٹے موٹے RCC کے کالم گاڑنا پڑے گا تاکہ وہ 50 منزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر لے. یہ پیلر 50 منزلہ عمارت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. نہیں سن رہے آپ؟ اسی لیے امام کا معصوم ہونا امام کی فضیلت نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے تاکہ دین کے وزنی بوجھ کو وہ برداشت کر سکے. ہم جیسے گناہگار کاندھے اسے برداشت نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے اللہ نے صاحبان دین کو نوری بنایا تاکہ خدا سے قریب رہیں، معصوم بنایا تاکہ نہ دین دینے میں کوئی غلطی کر سکے نہ دین پہنچانے میں کوئی غلطی کر سکے. نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اس لیے آہستہ آہستہ تقریر کر رہا ہوں، مگر بہت اہم باتیں ہیں جنہیں آج کی تقریر میں یہ بیس ہے. اسی لیے رسول اللہ 40 سال خاموش رہے. کبھی ہم نے سمجھا کہ 40 سال کیوں خاموش رہے؟ اس لیے کہ ہم تو دن بھر یہاں رہتے ہیں، مگر کیا دن بھر آ کے ہم اکیلے ممبر پر معیز پڑھتے ہیں؟ معیز تو اس وقت پڑھیں گے نا جب سننے والے آ جائیں. عرب کی سنخلات وادیوں میں محمد کس سے کلام کرتے؟ اس لیے کہ کوئی محفوظ کرنے والا نہیں تھا، محفوظ کرنے والا نہیں تھا. اس لیے رسول اللہ 40 سال خاموش تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں معصوم ہونا فضیلت نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے. ایک عشرہ رات میرا مکمل ہو چکا 11 مجلس. اتنے بڑے مجمع میں کوئی بہادر ہو 1 لاکھ روپیہ میں دوں گا، کھڑا ہو کے کہے میں 11 مجلس آپ کی سنا دوں گا. 11 کیا رات کے ایک مجلس کوئی سنا دے منوان تو میں جانوں. سچائی تو یہ ہے کہ مجھ سے بھی کہیے آپ تو میں ٹاپک بتا سکتا ہوں، منوان لفظ بلفظ نہیں سنا سکتا. کوئی ہے راستہ تو 11 مجلس منوان سن لی جائے. کہا ہاں ہے راستہ. کہا وہ کیا؟ کہا یہ جو CD بن رہی ہے اس میں جا کے دیکھیے، کمپیوٹر میں لگا کے مشین میں لگا کے تو 11 مجلس منوان، جہاں زبر ہے وہاں زبر، جہاں زیر ہے وہاں زیر، جیسی ٹوپی ویسی شیروانی، لہجہ بھی وہی، انداز بھی وہی، میٹر بھی وہی، سب کچھ وہی. آپ کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہا اس لیے کہ ہم خاکی ہیں، ہم گناہگار ہیں. یہ کیوں مشین سنا سکتی ہے؟ کہا یہ مجازی معصوم ہے، مجازی معصوم ہے. تو ہمارے اندر گناہ کا مادہ ہے، بھول و چسیان کا مادہ ہے، مگر مشین کوئی غلطی نہیں کرے گی، وہ سنا دے گی. اچھا سنیے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ ہوں آپ سے، ممبر ذرا تیز سمجھیے. کوئی 11 مجلس ہے کوئی نہیں سنا سکتا. اچھا اگر کوئی وعدہ بھی کر لے تو جو آج کے مجلس میں آیا
وہ کل کی مجلس کیا بتائے گا, جو کل آیا وہ پرسوں کی کیا بتائے گا, جو پرسوں آیا اس سے پہلے کے کیا بتائے گا. اگر کوئی دین دینا بھی چاہے تو کیسے دے سکتا ہے؟ جو خیبر میں مسلمان ہوا وہ خندق کے بعد کیا جانے, جو خندق میں ہوا وہ بدر کے بعد کیا جانے, جو مدینے میں مسلمان ہوا وہ مکے کے بعد کیا جانے, اور جو اس دنیا میں مسلمان ہوا وہ عالم انوار کی بات کیا جانے. سوال ہے محمد و آل محمد. تو پیغمبر کے 63 سالہ زندگی یہ پورا علم ملے گا کیسے؟ تو ہم بھول چوک کا مادہ ہے, مگر مشین جو ہے یہ منوال سنا دے گی. جہاں زبر ہے تو زبر, جہاں زیر ہے تو زیر, جہاں جو نقطہ ہے, جہاں ہاتھ اٹھایا وہ ہاتھ اٹھائے گی, جہاں گردن ہلایا وہ گردن ہلائے گی. جیسے ہوگا منوال. اب نہیں سمجھ رہے آپ, اس ایک کیسٹ سے 5 بنائیے, 12 بنائیے, 14 بنائیے, لہجہ وہی, انداز وہی, میٹر وہی, مضمون وہی, کوئی فرق نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی لیے رسول اللہ 40 سال خاموش تھے کہ جاہلوں کے درمیان کیا بولے, کوئی معصوم محفوظ کرنے والا دین آ جائے. اسی لیے جب علی آ گئے تو پیغمبر منبر پر آئے, علی زیر منبر موجود, آیت یہ ہے, دین یہ ہے, شریعت یہ ہے, حلال یہ ہے, حرام یہ ہے. اب محفوظ علی دین کو ریکارڈ کرتے رہے یہاں تک کہ 23 سالہ پورا اسلام ریکارڈ ہو گیا. اب پیغمبر اس دنیا سے گئے, علی منبر پر آئے, امام حسن زیر منبر موجود, دین وہی, لہجہ وہی, انداز وہی, شریعت وہی, قانون وہی, سب دہرایا جا رہا ہے. اب علی اس دنیا سے گئے, حسن منبر پر آئے, معصوم حسین زیر منبر موجود, حسین منبر پر آئے, امام سجاد زیر منبر موجود, امام سجاد منبر پر آئے, امام باقر زیر منبر موجود, امام باقر منبر پر آئے, امام صادق زیر منبر موجود, امام صادق منبر پر آئے, امام موسی کاظم زیر منبر موجود, لہجہ وہی, انداز وہی, کل کے کل محمد ہے, طرز تکلم وہی. امام موسی کاظم منبر پر آئے, امام رضا زیر منبر موجود, امام رضا منبر پر آئے, امام تقی زیر منبر موجود, امام تقی منبر پر آئے, امام نقی زیر منبر موجود, امام نقی منبر پر آئے, امام حسن عسکری زیر منبر موجود, حسن عسکری منبر پہ آئے, غیبت کا امام نیچے بیٹھا تھا, دین وہی, لہجہ وہی, انداز وہی, رفتار وہی. اب آخری جملہ ضائع نہ کریے گا. اللہ نے کہا اے مسلمانوں, یہ معصوم تھے, یہ معصوم تھے جنہوں نے ایک مرتبہ میں دین کو محفوظ کر لیا, تو غیر معصوم تھے, لہذا ہم نے 12 مرتبہ ایک ہی کیسٹ کو ریپیٹ کیا, ایک ہی کیسٹ کو ریپیٹ کیا. تو اب تو تمہارے کل ذہن میں آ گیا ہوگا, لہذا اب اس 12ویں کیسٹ کو ہم اٹھا کے اپنے غیب کے پردے میں رکھ لے رہے ہیں. اب اپنے زمانے کے علماء سے کام چلانا, اپنے زمانے کے علماء سے کام چلانا. مگر جب اختلاف حد سے بڑھ جائے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کا دین سچا ہے, کس کا دین جھوٹا ہے, تو اوریجنل کیسٹ کو ہم پردے غیب سے بھیجیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. اسے ملا لینا کہ کس کا دین سچا ہے اور کس کا دین جھوٹا ہے. لہذا یہ معصومین سے ہم نے دین لیا براہ راست. اب جب 12 مرتبہ ریپیٹ ہو گیا اور 283 سال تک ایک ہی دین ریپیٹ ہوتا رہا, تو اللہ نے کہا کہ اب تمہارے کل ذہن میں بھی آیتیں آ گئی ہوں گی, تفسیریں آ گئی ہوں گی, حدیثیں آ گئی ہوں گی, لہذا اب تم اجتہاد کرو اور دین کا کام چلاؤ. جب اختلاف زیادہ بڑھے گا تو آخر میں ہم اس کو بھیجیں گے فیصلے کے لیے. لہذا 329 ہجری میں ہمارے پہلے مرجع علی قدر, جن کا نام شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے, انہوں نے بڑا کام یہ کیا کہ پہلے عقائد کو انہوں نے محفوظ کیا اور کہا یہ اصول دین ہے, اس میں تقلید نہیں ہوگی, یہ ہم الگ کیے دیتے ہیں. اور اب جو معاملات ہیں اس میں تقلید ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ جتنی بڑی کتابیں ہیں وہ سب کمبائنڈ ہو چکی تھی. ہمارے یہاں بھی اس وقت تک کچھ نہیں ہوا تھا. غیبت صغرا میں شیخ کلینی نے اہل بیت سے جو منسوب حدیثیں تھیں ان کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک کتابی شکل دے دیا اور امام کے نائب کو دیا کہ لے جا کے امام کو دکھا دو. بس نہ کتاب کا کوئی نام رکھا تھا, نہ کوئی اس کا ٹائٹل تھا, حدیثوں کو جمع کر دیا اور کہا امام کے پاس. جب امام نے اسے دیکھا تو اس پر مہر لگائی الکافی للشیعۃ نا کافی,
یہ کتاب گئی تھی بغیر نام کے، جب واپس آئی تو نام لے کے واپس آئی. یہ کتاب گئی تھی بغیر نام کے اور جب واپس آئی تو نام لے کے آئی، اور امام نے اس کا نام کافی لکھا. کہا الکافی لشیعتنا کافی، یہ کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ جو ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے، ان میں سے اصول کافی غیبت صغریٰ میں لکھی گئی، اور باقی 3 کتابیں بعد میں لکھی گئی جن کا نام تہذیب ہے، استفسار ہے، من لا یحضر الفقہ ہے. اس طرح سے یہ 4 کتابوں کی کل حدیثیں ملا کے 26,000 حدیثیں ہیں جو براہ راست معصومین سے لی گئی ہیں، جو ہمارے کتب اربع میں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کتابوں کے علاوہ جو ہمارے پاس ذخیرے ہیں وہ غیر معتبر ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ 4 کتابیں جس میں براہ راست امام سے حدیثیں ہیں وہ جمع کر دی گئی. ایک بات اور سن لیجئے آپ، ایک بات اور سن لیں آپ. یہ لوگ آ کے ممبروں سے کہہ دیتے ہیں فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، اور تقیہ کی حدیثوں کو یا مرفوع حدیثوں کو ممبر سے بیان کرتے ہیں. جب بات اجتہاد کی چل رہی تو سب سنیں آپ. تقیہ کی حدیثوں کو اور مرفوع حدیثوں کو بیان کر کے کہہ دیتے ہیں وسائل الشیعہ میں تو لکھا ہے، وسائل الشیعہ میں تو لکھا ہے. تو ہم نے بھی پڑھا. پہلے بات آپ کنسپٹ سمجھئے، ہمارے یہاں شیعوں میں کوئی کتاب معتبر نہیں ہے. پہلے تو اس پر بحث کیجیے آپ. پہلے بات یہ سمجھیے کہ شیعوں میں کوئی کتاب معتبر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے کسی عالم نے اپنی کتاب کے آگے صحیح نہیں لکھا. بات سمجھیے آپ. ہمارے ہاں کوئی کتاب صحیح نہیں ہے. ہم صحیح بخاری نہیں کہتے، ہم صحیح تہذیب نہیں کہتے. ہمارے پاس حدیثیں جمع ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں کوئی کتاب صحیح نہیں ہے. کتاب کا روب کوئی حساب نہ دلائیں. پہلی بات تو یہ. ہمارے یہاں کتاب، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، بات بڑی، میں چھوٹا ہوں مگر بات بڑی ہے، اس لیے کہ بڑوں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے، ہمارے یہاں کوئی کتاب صحیح نہیں ہے. کتاب کا کوئی صاحب روب نہ دکھائیں. ہمارے یہاں کوئی کتاب کے آگے صحیح نہیں لکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، بس فکروں کو معراج دیجیے، ہمارے علماء نے ہمارے ہاتھ پیر باندھ کر کسی کتاب میں بند نہیں کر دیا، بلکہ ہمارے علماء نے ہاتھ پیر کھول کے دریائے علم میں تیرنے کے لیے چھوڑ دیا. سرور محمد و آل محمد. ہم ڈبے میں بند نہیں ہیں. میں نے علم معصوم کے سلسلے میں بھی کہا بند نہیں ہے ڈبہ، ان جماعت نہیں ہے. ہمارے اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، ریسرچ. تیریے جتنا تیرنا ہو. ہمارے ہاں تیریے، علم کے سمندر میں جتنی آپ کی حیثیت ہو دن و رات غوطہ لگائیے. ہمارے ہاں پھر آپ کہیں گے کہ یہ کنفیوژن کیوں پیدا کر رہے ہیں، تو میں جواب دے رہا ہوں. ہمارے یہاں کتاب معیار ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں ائمہ نے اور علماء نے کچھ فارمولے بتائے، اس کو لوگ نہیں بیان کرتے. فارمولے بتائیں، فارمولے بتائیں. اس فارمولے پہ جو حدیث ہوگی، چاہے وہ کسی کتاب میں ہو، کہیں ہو، کسی کے یہاں ہو، دوست دشمن کے یہاں، اگر اس اہل بیت کے بتائے ہوئے سسٹم پہ آ رہی ہے تو وہ صحیح ہے، چاہے کسی کتاب میں ہو، ہم اس کو مانیں گے. اور اگر اس فارمولے پہ نہیں آ رہی ہے تو ہماری معتبر کتابوں میں بھی ہوگی تو ہمیں نہیں ماننا ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں کتاب معیار ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں سسٹم معیار ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ میں آپ کو سسٹم بتاؤں گا کہ وہ سسٹم کیا ہے جس پر حدیثوں کو پرکھا جائے گا. اسی لیے ہمارے ہاں بھی کچھ حدیثیں آ گئی ہیں کتابوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لکھا، وہ لکھا، وہ لکھا، وہ لکھا، تو اس کا جواب ایک جملے میں کہہ دیے، ہم کتاب کے نہیں پابند، ہم سسٹم کے پابند. ہم کتاب کے پابند نہیں ہیں، ہم سسٹم کے پابند. ہمارے انڈیا میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، بہت پہلے کی بات ہے. اس میں 750 سوال ہمارے مذہب حقہ کے بارے میں ہماری کتابوں سے نوٹ کر کے وہ حدیثوں کو جج کے سامنے پیش کیا گیا. اس وقت کے بڑے عالم ناصر الملت اور نجم الملت دونوں موجود تھے کورٹ میں. نجم الملت نے کچھ کہنا چاہا تو ناصر الملت نے کہا آپ بھائی صاحب رکیں، مجھے جواب دینے دیجیے. جج نے پوچھا ناصر الملت سے، یہ بتائے کہ آپ کے ہاں کون کتاب معتبر ہے؟ انہوں نے فوراً کورٹ میں کہا کہ ہمارے ہاں کوئی کتاب معتبر نہیں.
कहा क्या कौन किताब सही है? कहा हमारे कोई किताब सही नहीं, हम किसी किताब को सही नहीं कहते। हमारे किताब मेयार नहीं, हमारे सिस्टम मेयार। इस सिस्टम पे जो हदीस आएगी हम मान लेंगे चाहे कहीं हो, इस सिस्टम पे नहीं आएगी नहीं मारेंगे। उसने फौरन वो कागज उठाया, 700 सवालों को फाड़ दिया। उन लोगों ने कहा अरे साहब ये हमारे सवाल इनकी किताबों में लिखा है, इनके किताबों में। कल का जवाब नहीं सुन रहे, यह किताब मेयार है ही है, जो हवाला क्या दे रहे हैं। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये ना कहिए, इसलिए कि बाजीगरी लोग ये कहते हैं कि जो तक़य्ये की हदीसें हैं उसको बयान कर देते हैं। तक़य्ये की हदीस से ना हमारे यहाँ इस्तेदलाल होगा ना कुछ होगा। बहरहाल ये अलग अलग बात। मैंने समझा दिया कि हमारे यहाँ सिस्टम, उस सिस्टम को मैं अगली मजलिस में बताऊंगा। हमारे यहाँ सिस्टम मेयार है, इल्म रजाल के बिना पर उस सिस्टम पे जो हदीस आएगी वो हदीस मानी जाएगी, वो सिस्टम पे नहीं होगी नहीं मानी जाएगी। इसलिए यह समझाना जरूरी है। इसलिए कि इस वक्त एजेंसियां बहुत काम कर रही हैं शियों के खिलाफ, अहले बैत के मजहब के खिलाफ, और हर तरफ से हर आदमी एक किताब लिए पड़ा, ये लिखा इमाम सादिक ने ये फरमाया, इमाम सादिक ने ये फरमाया, इमाम रजा ने ये फरमाया। वो जो किताबें जो इमाम ने लिखी नहीं, जो दुश्मनों ने लिखी और जो रवायतें इमाम की हैं नहीं, उनकी तरफ मंसूब किया, इमाम ने यह फरमाया, इमाम ने यह फरमाया। आपको यह हक कहां से बनता है कि आप बताएं कि इमाम ने यह फरमाया? कहां फरमाया इमाम ने? इस वक्त जो सबसे बड़ा एक कैंसर नासूर व्हाट्सएप है, अंग्रेजी में मासूमीन की हदीस है, अमीरुल मोमिनीन ने यह फरमाया वो फरमाया। कहां फरमाया? जमीन में फरमाया, आसमान में फरमाया, आपके कान में फरमाया, किसने फरमाया? आपको हक क्या है नकल रवायात करने का जब तक कि आपको पता न चले कि यह कौल मासूम है। सलवार पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब तक आपको यकीन ना आ जाए कि यह इमाम का कौल है, मुतबर है, सही हदीस है, तब तक आपको नकल करने का एक के आदमी एक मैसेज करता रहता है। अभी हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, पूरे इंडिया में टहल रहा है कि शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा को ख्वाब में देखा और ये किया वो किया, और ये मैसेज को 13 मरतबा सेंड करिए, और एक बेकार आदमी ने सेंड कर दिया, उसको जाम मिल गया और ये हो गया वो हो गया, और एक इंजीनियर था उसने सेंड नहीं किया तो उसकी नौकरी चली गई, और एक दौलतमंद था उसने नहीं किया तो उसका कारोबार खत्म। अस्तग़फिरुल्लाह आज़म बिल्लाह। ना आपको आपकी अपनी मारिफत है ना अहले बैत की मारिफत। ये आप कह के आ रहे हैं, आप जरा सोचें। आप यानी कि सिर्फ जनाब ज़ैनब का मैसेज उसने सेंड नहीं किया तो जनाब ज़ैनब ने उसको दिवालिया कर दिया। यजीद के लिए तो वह बद्दुआ नहीं की, कोड़े पड़ रहे थे, बद्दुआ नहीं की। अस्तग़फिरुल्लाह आज़म बिल्लाह। ये आप शहजादी को जालिमा बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेवकूफी में। इसीलिए आयतुल्लाह मुतहरी ने कहा कि हजरत अली को सबसे ज्यादा नुकसान जाहिलान अहमक से पहुंचा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़े। यह उनके शान के खिलाफ है, यह बहतान है। आई मैं बहतान है। वो करीम इब्ने करीम है, सब्र उनका म्यार है। अहले बैत को समझिएगा, दिमाग फट जाएगा, पराक्षे उड़ जाएंगे। कौन है कि जो अहले बैत को समझे? करबला के चश्मदीद गवाह में मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं। आका सैयद सज्जाद जिसने सब अपनी आंखों से देखा, आज हमारा दुश्मन हो खून खौल जाता है। अब लोग सोचते हैं आखिर क्या मौला। जा रहे थे मरवान तपते सहरा में पड़ा हुआ था, इमाम ने उसे पानी पिलाया, हयात बख्शी उसको। उसके बाद बातों में है सनान इब्न अनस प्यासा था, बेहोश था, इमाम ने उसे पानी पिलाया और फिर अपने खेमे में चले गए। जब वो होश में आया तो उसके पास सवारी नहीं थी, कोई ज़्यादा राह नहीं था। तो इमाम के दरवाजे पे आया, गुलाम से कहा कि मेरे पास सवारी नहीं है और ज़्यादा राह नहीं। तो इमाम ने अंदर से उसको रकम भिजवाई सनान इब्न अनस को। तो उसने गुलाम से यह कहा कि ऐसा लगता है कि इमाम ने हमें पहचाना नहीं। गुलाम ने जाके कहा वो कह रहा है कि हमने नहीं पहचाना। इमाम रोने लगे, कहा उससे कहो कि हमारे जख्म पे नमक न छिड़के, हम अच्छी तरह से उसे पहचान रहे। मेरे भाई अली अकबर के सीने में बर्छी मारी। ऐसे करीम लोग अस्तग़फिरुल्लाह, उनके सिलसिले में यह बदनाम करिएगा कि सेंड नहीं किया तो ये हो गया वो हो गया फलां कट। अस्तग़फिरुल्लाह। बाकी बातें आप कल समाअत फरमाएंगे। अहले बैत वो यकीन जानिएगा
खुतबा गदीर उठा के पढ़िए पैगंबर का। यह अहले बैत क्या है? अगर दुनिया ने अहले बैत को पहचान लिया होता तो यह आज हमें न करना पड़ता। खुतबा गदीर उठा के देखिए, पैगंबर कहते हैं, खुतबा गदीर में पैगंबर कहते हैं, अब इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। पैगंबर कहते हैं, खुतबा गदीर उठा के पढ़ लीजिएगा, पूरी जिम्मेदारी से मैं मेंबर से कह रहा हूं। पैगंबर क्या बात कह रहे परवरदिगार, मैं नहीं चाह रहा था कि तू ये ऐलान मुझसे कराए, मैं बहुत टाल रहा था इसको, मैं टाल रहा था कि ये ऐलान तो मुझसे न कराए, किसी और से कराते। मैं नहीं चाह रहा था कि ये ऐलान मुझसे कराए, मगर अब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया और तूने मुझ पर यह हुक्म नाफिज किया कि अब मैं ये ऐलान करके जाऊं। मेरी अनथक कोशिश थी कि किसी और से ऐलान करा दे, मगर आज तेरे हुक्म की बिना पे मैं ये ऐलान करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बन के आया था। मैं चाहता था कि मेरी उम्मत की नजात हो जाए, उसी नजात के लिए मैं इसको टाल रहा था, मगर मेरा खुदा गवाह है कि आज मुझे ऐलान करने जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि आज के बाद जिसने इस ऐलान का इनकार कर दिया वो कभी बख्शा नहीं जा सकता। ए परवरदिगार, तू गवाह रहना, मैंने बहुत चाहा कि नजात हो जाए, मगर इन लोगों ने खुद अपने हाथ से नजात को छोड़ दिया, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। अहले बैत चाहते थे कि उम्मत की नजात हो जाए। आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन करबला में साथ साथ इस्तिगासे क्यों दे रहे हैं? मैयतें उठाने के बाद क्यों? अब तक सुधर जाओ, अभी इस्लाह हो जाए, अभी इस्लाह हो। लाशें उठाने के बाद, अहलो अयाल की शहादत के बाद भी हुसैन कह रहे हैं कि हम माफ करने के लिए तैयार। कायनात ने ऐसा दिल देखा नहीं, कायनात ने ऐसी हस्तियां देखी नहीं। क्या अहले बैत इसीलिए आए थे? अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में रुलाए सिवाय गम सैयदुल शुहदा में। बस दो चार जुमले मसाइब को सुने, फिर कल से इंशाअल्लाह बाकायदा फजाइल और मसाइब सुनते रहेंगे और उसी जज्बे के साथ मैं पढ़ूंगा और जिस जज्बे से आप सुनते आते हैं। मगर आप जरा आज फिक्री मसाइब सुन लीजिए। इंसान के ऊपर सबसे बड़ी अज़ियत ज़हनी अज़ियत है, ज़हनी अज़ियत सबसे बड़ी अज़ियत। कोई इंसान ज़हनी अज़ियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मिंबर से उतरता हूं, यह जिक्र मौला का सदका है कि मोमिनीन मुसाफा करते हैं, कोई मोहब्बत में रोते हुए पेशानी चूम लेता है, कोई सलाम करता है। नीचे उतरता हूं तो कोई कहता मौलाना साहब चाय पी लीजिए, कोई कहता ठंडा पी लीजिए, कोई कहता पेप्सी पी लीजिए। क्यों? इसलिए कि अब अब्दुल्लाह हुसैन के खतीब व ज़ाकिर हैं। मगर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि मैं मिंबर पे उतरूं, कोई मुझे सलाम न करे, मुंह फेर ले, बुरा भला कहने लगे, तो कितनी ज़हनी अज़ियत होगी कि एक दिन वो था, एक दिन यह है। अज़ादारों, जिंदगी भर रोने के लिए सिर्फ एक जुमला जो मैं सुना रहा हूं काफी है। एक दिन शहजादी फातिमा सहने खाना में तेज तेज टहल रही थी और रो रो के अली का इंतजार कर रही थी। इतने में जैसे ही अली अंदर दाखिल हुए, देखा ज़हरा आज परेशान है। पूछा, फातिमा मोहम्मद की बेटी परेशान क्यों है? कहा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कहा, जल्दी बताइए वजह क्या है? कहा, मैंने एक बात सुनी है, मैं उसकी सनद चाहती हूँ। कहा, क्या? कहा, मैंने सुना है कि मेरे बाबा की वफात के बाद अहले मदीना आपको सलाम नहीं कर रहे। यह है अहले बैत की सबसे बड़ी मुसीबत। अस्तग़फिरुल्लाह। सोचें, हफ्ते अंदर का यह वाकया है कि शहजादी कह रही है कि अहले मदीना मेरे बाबा की वफात के बाद बहुत रोइएगा, सीढ़ियों से रोते हुए उतरते जाइएगा। मेरे बाबा की वफात के बाद अहले मदीना आपको सलाम नहीं करते। अली जैसा साबिर चीख मार के रोया, ज़हरा सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। कहा, तो सच्चाई क्या है? कहा, सच्चाई ये है कि मैं किसी को सलाम करता हूं, वो मुंह फेर लेता, मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। मैं रास्ता चलता हूं, किसी को सलाम करता हूं, वो मुंह फेर लेता। लोग हमें देख के रास्ते बदल देते हैं कि कहीं अली कुछ सवाल न कर दे, कुछ अली मांग ले। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में लड़ाए सवाए गम से। ये है असल मसाइब। अब अली पे क्या गुजरी होगी, फातिमा पे क्या गुजरी होगी। सैयद सज्जाद शाम में असीरों का काफिला लेके मस्जिद ज़हरा के पास जब खड़े हुए तो साहिल साइदी निकला और निकलने के बाद कहता, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें जलील किया, सो जलील करने का हक है।
مسجد سے نکلنے کے بعد صحابی رسول کہہ رہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھے ذلیل کیا جو ذلیل کرنے کا حق تھا. امام نے توق و بیڑی و زنجیر کو سنبھالا, آنکھیں حلقے میں ہیں, رو کے کہا سب کہہ رہے ہیں مگر تم نہ کہو, یہ تو سب کہہ رہے ہیں مگر تم نہ کہو. اس نے کہا کیوں؟ امام فرماتے اس لیے کہ تو صحابی پیغمبر ہے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں صحابی پیغمبر ہوں؟ کہا ہمیں سب پتا, بس اتنا بتا اگر تو صحابی رسول ہے تو آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں آیت تطہیر پڑھی, مگر اس سے تیرا کیا تعلق؟ وہ تو اہل بیت فاطمہ کے لیے ہے. کہا سورہ دہر پڑھی ہے؟ کہا ہاں وہ تو فاطمہ کے گھر کے لیے ہے. کہا انما پڑھی ہے؟ کہا فاطمہ کے گھر کے لیے. بار بار تو کیوں بتا رہا ہے؟ میں ایک بتا رو کے کہا تو ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں. میرا بابا حسین تھا جو کربلا میں مارا گیا. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ سوائے غم سید الشہداء میں. رو لیا ہم نے, حق گریہ ادا ہو گیا, مال مجلس ادا ہو گئی. یہ اہل بیت پر بڑی مصیبتیں ہیں. سب سے بڑی نیزہ, تلوار, تیر, تبر کے ساتھ ساتھ جو زخموں سے, لفظوں سے انہیں زخم پہنچائے گئے, یہ بہت بڑی اذیت ہے. کسی کا ذہن ادھر نہیں پہنچا. میر علی صلی الرحمہ خدا انہیں درجات بلند کرے, وہ کہتے ہیں کہ